ویلکم بیک. آج الزائمرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس مرض کا سراغ آج سے تقریباً ایک صدی قبل ایک ماہر نفسیات ایلوئس الزائمر نے لگایا تھا. الزائمرز ایسوسی ایشن کے اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے. ہماری اگلی رپورٹ میں مدیحہ انور یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مرض کیا ہے اور اس سے متاثرہ افراد کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. The release of the prisoners, though welcomed by most exiles. ڈاکٹر جین سولیون کے لیے مطالعہ ایک دلچسپ مصروفیت ہے اور کیوں نہ ہو. 52 سال تک امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ہیلتھ فزیشین کے طور پر اپنی خدمات انجام دینے والی ڈاکٹر جین کے نزدیک فارغ وقت کا نیم البدل اچھی کتاب کے سوا کچھ اور نہیں. ڈاکٹر جین نے 1950 کے عشرے میں ویمنز میڈیکل کالج آف پینسلوینیا سے طب کی ڈگری حاصل کی اور گزشتہ 5 برسوں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بیٹے مائلز نائٹسٹیڈ کے ساتھ امریکی ریاست ورجینیا میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہیں. لیکن ہنستے مسکراتے اور شفقت بھرے اس چہرے کے پیچھے ایک دکھ بھری داستان بھی ہے. ایک ایسی داستان جس سے وہ خود بھی واقف نہیں. وہ الزائمرز پہ مبتلا ہیں. سالہ ڈاکٹر جین کا دماغ ایک 2 سالہ بچے کی مانند ہو چکا ہے اور وہ الزائمرز کی آخری سٹیج پر ہیں. حیرت انگیز اتفاق یہ ہے کہ آج جس الزائمرز کے ہاتھوں وہ آہستہ آہستہ زندگی کی بازی ہار رہی ہیں، کبھی اسی مرض کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ان کی پیشہ ورانہ ترجیحات میں شامل تھا. As a family doctor, there's a requirement for doctors. امریکہ میں ڈاکٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے میڈیکل لائسنس کی تجدید کے لیے مختلف کانفرنسز میں شرکت کریں. معمر افراد کے مسائل میں دلچسپی لینے کی وجہ سے میری والدہ الزائمرز کے حوالے سے مختلف کانفرنسز میں شرکت کرتی تھیں. لیکن ڈاکٹر جین کے رویے میں آنے والی بتدریج تبدیلی سے ان کے خاندان کو اندازہ ہوا کہ ان کی والدہ کسی سنجیدہ طبی مسئلے کا شکار ہیں. Anxiety and a little bit personality. میری والدہ کی شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے کو ملی. وہ ایک خاموش طبع خاتون ہیں جنہوں نے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن اس بیماری کے بعد وہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے لگیں، جو ان کی شخصیت سے یکسر مختلف عمل تھا. مگر الزائمرز کے سفر میں ڈاکٹر جین اکیلی نہیں. امریکہ کی الزائمرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت امریکہ میں 54 لاکھ جبکہ دنیا بھر میں 3 کروڑ 56 لاکھ افراد الزائمرز کے مرض میں مبتلا ہیں، جبکہ 2030 تک امریکہ میں الزائمرز کے مریضوں کی تعداد 77 لاکھ جبکہ دنیا بھر میں 6 کروڑ 57 لاکھ تک بڑھ جانے کا خدشہ ہے. ڈاکٹر اسکاٹ ٹرنر واشنگٹن کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں میموری ڈس آرڈرز پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عموماً 65 یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں الزائمرز کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ انسانی رویے میں تبدیلی اور یادداشت کی خرابی الزائمرز کے پہلے مرحلے کے اثرات ہیں. اس بیماری کے پہلے مرحلے میں انسان کا دماغ نسبتاً نئی باتیں محفوظ نہیں کر پاتا. پرانی یادیں اس مرحلے پر متاثر نہیں ہوتی، لیکن نئی یادیں دماغ میں محفوظ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں یا کبھی سامنے پڑی چیز کو ڈھونڈنے میں بہت وقت لگا دیتے ہیں. وہ دن میں 20 مرتبہ ایک ہی سوال دہراتے رہتے ہیں. الزائمرز دراصل یادداشت سے متعلق بیماری ڈیمنشیا کی ایک قسم ہے جس میں انسانی دماغ اپنے امور درست طور پر ادا نہیں کر پاتا، جس کا نتیجہ دماغ کے خلیوں کا آپس میں رابطہ کم ہونے یا بالآخر ختم ہونے کی صورت میں نکلتا ہے. یوں الزائمرز میں مبتلا ہونے والے افراد کا دماغ وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر انور شیخ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے شعبہ ریڈیولوجی اور نیوکلیئر میڈیسن سے منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تحقیق دان اور طبی ماہرین الزائمرز کا کوئی حتمی طریقہ علاج دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے الزائمرز کا پتہ لگانا مشکل نہیں. الزائمرز کے مریضوں میں کچھ خاص حصے برین کے ایسے ہوتے ہیں جن کا فنکشن صحیح طرح سے وہ نہیں کر پاتے، اور وہ میپنگ ہم کرتے ہیں اس سے. اور اگر مریض کی جو ہسٹری ہے وہ پلس اگر اور کوئی انڈیکیشن جو الزائمرز کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں، پلس اگر ہماری امیج فائنڈنگز بھی الزائمرز کے پیٹرن کے ساتھ میچ کرتے ہیں، تو فزیشین بہت آسانی سے الزائمرز ڈیزیز کے بارے میں تشخیص کر سکتا ہے. ڈاکٹر انور شیخ کہتے ہیں کہ الزائمرز کی تشخیص کر کے مریضوں کے لیے آنے والی زندگی کو چند کارآمد مشوروں سے نسبتاً آسان بنایا جا سکتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی آپ نے تشخیص کی اتنی جلدی آپ مریض کو ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ اپنی
ज़िंदगी के मामूलात में जो आपको मसले दरपेश होने वाले हैं उसको किस तरह टैकल किया जाए। अगर कोई किसी को अपने फैमिली के बारे में कोई प्लान बनाना है या कोई काम कंप्लीट करना है या कोई वसीयत करनी हो, उस बारे में वो उसके पास टाइम होता है और मेंटल कैपेसिटी उस वक्त उतनी होती है कि वो आराम से फैसले कर सकता है। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में अल्जाइमर्स के मसले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मुअम्मर अफराद के लिए अल्जाइमर्स सेंटर कायम किए गए हैं। इन सेंटर्स में मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए अल्जाइमर्स के मरीजों की याददाश्त बेहतर या कम अज कम मजीद खराब होने से बचाने की कोशिशें की जाती हैं। सारा एलन एबट एक घरेलू खातून हैं जो गुज़श्ता कई बरसों से अल्जाइमर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में फुटबॉल गेम मुनक्किद कराती हैं। सारा कहती हैं कि अल्जाइमर्स के हाथों अपनी दादी और वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने अल्जाइमर्स के बारे में शऊर उजागर करने को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बना लिया। Apparently my dad was trying to cook, which at that point he really should not have been trying. एक दिन मेरी बहन ने मुझे फोन पर बताया कि मेरे वालिद ने किचन की अलमारी की एक दराज में खाना पकाने की कोशिश की, क्योंकि वो भूल चुके थे कि खाना चूल्हे पर पकता है। वो बज़िद थे कि खाना दराज से ना निकाला जाए। I think he was trying to cook it and he didn't know where to cook it. अल्जाइमर्स के आखिरी स्टेज में इंसान दिमागी खुलियों के कमजोर होने या तकरीबन खत्म हो जाने के बायस रोजमर्रा उमूर निपटाने की सलाहियत से भी कासिर हो जाता है और उसे हर वक्त किसी न किसी की मदद की जरूरत रहती है। अमेरिका में डॉक्टर जीन और उन जैसे बहुत से लोगों के लिए अब अल्जाइमर्स के हवाले से बहुत सी सहूलियात मौजूद हैं, जबकि जदीद मीडिया और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर राब्ते की वजह से भी लोग एक दूसरे को इस बीमारी के बारे में अपने तजुर्बात से आगाह करके आगाही फैला रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान, भारत और चीन जैसे ममालिक में मालूमात ज्यादा आम करने की जरूरत है, क्योंकि इन ममालिक में अल्जाइमर्स को महज बढ़ती उम्र की एक निशानी समझकर इससे गफलत बरती जाती है और जहां पर मेडिकल साइंस की तरक्की के बावजूद आज तक ये तयन नहीं किया जा सका कि अल्जाइमर्स के बायस कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, वाशिंगटन। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िरा समय जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।